سوال کے اندر یہ ساری نصیحت پوشیدہ ہے۔ اس سے ہماری بہنیں درس حاصل کریں۔ جو بعض اوقات شوہر، یہ یاد رکھیں واجب ہے، فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ شوہر میک اپ کا سامان لا کر دے تو عورت پر میک اپ کرنا واجب ہے، یعنی اپنے شوہر کے لیے۔ اب بعض کہتی ہیں بھئی میرا تو دل اچاٹ ہو گیا ہے، میں نے اپنے نفس کو مار لیا۔ اب شوہر بیچارہ میک اپ کا سامان لا کے وہ سائیڈ میں رکھ دیں گی، زینت چھوڑ دی ہے، سادہ سے کپڑے یہ وہ، اور وہ بن گئی جی پیرنی بن گئی ہیں، معروف ہو گئی ہیں اللہ والی۔ یہ اللہ والی آپ بن ہی نہیں سکتی ہیں جب تک کہ آپ پہلے شوہر والی تو بنیں، شوہر کا حق تو ادا کریں۔ ہم نے آپ کو بخاری کی روایت سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری بہت بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے، تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا، سرکار نے فرمایا۔ تو عورتوں نے عرض کیا رسول اللہ کس وجہ سے؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ عرض کیا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری؟ فرمایا کہ نہیں، شوہر کی ناشکری اور اس کی احسان فراموشی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک شخص ایک طویل عرصے تک اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ خواتین کی عادت ہوتی ہے، شوہر کچھ بھی کرے انہیں یاد ہی نہیں رہتا تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، سوائے اس کے یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ چھوٹی ٹوٹا پھوٹا گھر، محل لا کر دے دو، زیور دے دو، سیٹ دے دو، اچھے اچھے لباس دے دو، اشارہ کرے ایک شادی کا تو 6 جوڑے لا کر دے دو، پھر دیکھو شوہر کتنا اچھا ہے، دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اس کی خدمت بھی ہوگی سب کی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ رویے ہماری بہنوں کے غلط ہیں، یہ پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھائی ہے جو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال جب شوہر زینت کا کہتا ہے تو عورت کو زینت کرنی چاہیے۔ شادی کے بعد عورت کا مسکرانا، اس کا میک اپ، اس کا لباس، اس کے جذبات، احساسات، فیلنگز، اس کے ذہن میں آنے والے کسی مرد کے خیال وہ صرف شوہر کا ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں شوہر کی ہونی چاہیے۔ تو اب اس لیے مطلب یہ کہ شوہر اگر چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سنوار کر رکھے عورت۔ اور ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں مفتی صاحب ہمارا شوہر جو ہے وہ غیر عورتوں کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کیوں ہو گیا ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہن آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، اس میں آپ کی کوتاہی کا دخل تو نہیں ہے۔ تو جو بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں وہ ایسے بھی آئے ہیں کہ بیوی توجہ نہیں کر رہی ہے، شوہر آ رہا ہے وہ اپنے ڈراموں میں لگی پڑی ہیں، اپنے اور کام دھندوں میں لگی ہوئی ہیں، شوہر کچھ اچھی بات کرنا چاہتا ہے، کچھ جذبات شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ کیا تم بچے بڑے ہو رہے ہیں تم چونچلے کر رہے ہو، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ وہ اب شوہر اور پھر اس طرح نہ میک اپ کرنا، نہ اپنی فٹنس کا خیال کرنا، نہ شوہر کے جذبات و احساسات اور فیلنگز کا، نتیجہ نکلتا ہے کہ شوہر بالکل مایوس ہو جاتا ہے، بعض وقت گھر کی طرف سے برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح کر رہا ہے، یہ قابل گرفت ہے، اگر ایسا ہے بھی تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب تم حرام میں جا پڑو، لیکن بہرحال جو اس حرام میں لے جانے کا سبب بنا ہے قابل گرفت وہ بھی ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو اپنا بنانے کے لیے اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، اظہار محبت ہونا چاہیے، شوہر کے جذبات، احساسات، فیلنگز کا خیال ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو سنوار کر رکھیں، میک اپ کریں۔ لیکن یہ میں بہنوں کو نصیحت کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ بہنوں کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ نہیں کہ شوہر کو بھی نہیں ہے۔ بات ہی ہماری تو یہ چل رہی ہے کہ ابو الدرداء ہی ایسا کر رہے تھے نا، تو یہ تو ہم سمجھا رہے ہیں۔ تو ہماری بہنیں یہ نہ سوچیں کہ تو فوراً نصیحت قبول نہیں کریں گی، طنز اور تنقید کرنے میں اتنی ماہر ہوں گی کچھ انتہا۔ ہاں جی مرد ہیں نا اس لیے مردوں کی وہ کر رہے ہیں، سیکھیں گے نہیں، طنز کر دیں آپ۔ اور اکثر بعض اوقات تو میسیج جب ہم کرتے ہیں نا اس میں مجھے اس طرح کا رپلائی کر دیتے ہیں، تو پھر میرا ایک ذہن بنتا ہے کہ میں تو ایک غیر مرد ہوں، ایک عالم ہوں، ایک مفتی ہوں، جب یہ مجھے اس طرح طنزیہ جملہ کہہ رہی ہے تو اپنے شوہر کا حال کیا کرتی ہوگی یہ؟ میرے ذہن میں تو فوراً ایک نیگیٹو چیز آتی ہے کہ یہ اپنے شوہر کا تو کیا اس نے دماغ خراب کر رکھا ہوگا۔ ایسی بہنوں کو ذرا سوچنا چاہیے، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ شوہر کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، ایسے شوہر کو سوچنا چاہیے آپ بیوی کو نہیں تنگ کر رہے۔ اعتدال جانبین سے ہونا چاہیے۔